چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ، فرعون نے ایک پھپتی چست کی، اپنے حواریوں اور درباریوں سے مخاطب ہو کر، یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں، ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ ارسل معنا بنی اسرائیل وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ فرعون یا ان کی قوم کی پرستش نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ اطاعت پر مجبور تھے، لہذا اس کے لیے لفظ اس نے استعمال کیا عابدون، قومہما لنا عابدون۔ اور ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری بلی ہمیں کو میاؤں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل، یہ تم بڑا احسان جتا رہے ہو میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں، جبکہ تو نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ عبدت، تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے، چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو، مجبوری سے ہو، کراہت کے ساتھ ہو، لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے، انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمایاں کیا ہے، اتنا نمایاں کیا، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات ہو گئی، بس اور کون سی عبادت چاہیے تمہیں؟ تو ان کو بتانے کے لیے نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت ہمہ پہلو اطاعت۔ تو یہ صحیح بات ہے کہ جو ایمفیسائز کی گئی، اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس سب میں اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے۔ لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا۔ اللہ کی عبادت میں اگر وہ بالاکراہ ہو رہی ہے، طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے، تو وہ منافقانہ اطاعت ہے۔ جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی طبیعت پر جبر کر کے، کیا کریں، اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو، تو نماز تو پڑھنی پڑ رہی ہے، وہ منافقت ہے۔ اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت، اس کے شکر کا جذبہ، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، کل شکر تیرے لیے، کل ثنا تیرے لیے، اس شکر اور محبت کے جذبے سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کی اطاعت مطلق، اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی۔ چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے، یہ جان ہے عبادت کی۔ اور فارسی کے دو الفاظ بخوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ ایک ہے بندگی، جو ابھی میں نے شعر سنایا، بندگی وہ ہے اطاعت۔ ایک ہے پرستش، پرستش ہوتی ہے محبت سے، کوئی زر پرست ہے، کوئی شہرت پرست ہے، کوئی اقتدار پرست ہے، کوئی وطن پرست ہے، کوئی قوم پرست ہے، کوئی خود پرست ہے، یہ پرستش، پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل، جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کے جو پرستار ہیں، پرستار کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی۔ یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ۔ اسی لیے